الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا كان ربك قديرا. وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. کافی سالوں کے بعد کوئٹہ میں حاضری ہوئی ہے اور آج مجھے کئی خوشیاں ہیں. سب سے پہلی خوشی تو حضرات علماء کرام اور راعظام اور آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات ہے، اور دوسری خوشی خانقاہ میں ہے، خانقاہ دارالصلاح جلیلیہ بلیلی کوئٹہ میں ایک پہلا اجتماع ہے. اور تیسری خوشی ہمارے برادر گرامی حضرت مولانا صدیق اللہ راغب صاحب کے صاحبزادے اور ہمارے خلیفہ اور ہمارے احباب میں سے خاص حضرت قاری عبدالقدیر صاحب کی بیٹی کا نکاح ہے. تو یہ محفل کئی طرح کی خیر و برکات رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. اللہ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے. انسان پانی سے پیدا ہوا ہے. من نطفۃ امشاج کہا دوسرے مقام پر، دو پانیوں سے، اور دونوں پانی نجس ہیں، لیکن فجعلناہ سمیعا بصیرا، ان نجس پانی سے ایک ایسی پاک شخصیات پیدا کر دی. اللہ نے اپنا کمال بتایا اور انسان کو اس بات پر متوجہ کیا ہے کہ تیرے اندر جو بھی کمال ہے وہ ہمارا عطا کردہ ہے، ورنہ تیرے میٹیریل میں تو کوئی کمال نہیں. میں اکثر پنجاب میں یہ گاؤں میں یہ بات اکثر کرتا ہوں، گاؤں والے سمجھتے ہیں آپ میں بھی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ آپ اپنی کھیتی کو اچھا بنانے کے لیے، پھلوں کو اچھا بنانے کے لیے باغات میں گوبر ڈالتے ہیں. ہر جگہ پر گوبر استعمال ہوتا ہے. گوبر ایک نجس چیز ہے. فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی مٹی میں گوبر شامل کر کے فرش کو لیپ دیا جائے تو اس فرش پر بغیر درمیان میں کپڑا رکھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نجس ہے. اب اس گوبر کو ڈالنے کے بعد جو پھل پیدا ہوتا ہے، جو اناج آتا بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی
یہ نجیس چیز سے اتنی اعلیٰ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ پاکیزہ، خوشبودار، ذائقے دار. تو یہی کہیں گے یہ اللہ کی قدرت ہے جو نجاست کو پاکیزگی میں، خوشبو میں اور ذائقے میں تبدیل کر دے. مولانا جلال الدین رومی رحم اللہ نے یہی مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے، قرآن کی آیت کو سمجھایا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جب کوئی توبہ کر لیتا ہے اللہ کے سامنے اپنے عجز اور انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو مولانا رومی نے یہی مثال دی کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ کھیتی میں نجس چیز ڈالی جاتی ہے لیکن اس کو پاکیزہ چیز میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں، تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں. دو اللہ والے تھے، ایک تو مادرزاد ولی تھے اور ایک بعد میں اللہ والے بنے. تو وہ جو بعد میں اللہ والے بنے توبہ طائب ہو کر وہ کہتے تھے قیامت کے دن میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہوں گی. نے کہا یار آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے اس لیے کہ آپ کی تو نیکیاں ہی نیکیاں، میرے گناہ بھی نیکیاں ہوں گی، نیکیاں بھی نیکیاں ہوں گی تو میں بڑھ جاؤں گا. بشرا، پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس پر دو احسان کیے ہیں، فجعلہ نسبا وصہرا. دو احسان اللہ کے کہ نسبی رشتے بنائے اور سسرالی رشتے بنائے. بہت بڑی غلط فہمی دور کی ہے قرآن نے ہماری ان لوگوں کے بارے میں جن کے رواج، جن کا مزاج، جن کے قوانین ایسے ہیں، یا اپنوں کو غیر سمجھتے ہیں یا سسرالیوں کو غیر سمجھتے ہیں. قرآن نے کہا نہیں، فجعلہ نسبا وصہرا، یہ دونوں رشتے وہ ہیں جو احسان ہے تم پر. سسرالی رشتے بھی خدا کا تم پر احسان ہے اور تمہارے نسبی رشتے بھی تم پر خدا کا احسان ہے. اس لیے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر من آیاتی کہا کہ میری نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے. اللہ قادر تھے ہمارے بچے پیدا کرنے کے لیے کوئی اور چیز کر دیتے؟ نہیں، تم ہی میں سے بنائے. خواتین عورتیں تم میں سے بنائی، بلکہ تمہارے جسم کا حصہ بنایا. آدم السلام کی پسلی لی، اللہ تعالیٰ الگ مٹی بنا کر اسی میں سے پیدا کر دیتے. مشکل تھا؟ کچھ مشکل نہیں تھا، کن فیکون کر کے اس کو بھی پیدا کر دیتے جس طرح آدم السلام پیدا کیے. فرمایا کہ نہیں، اسی میں سے لیں تاکہ پورا مزاج شناس ہو، ایک مزاج ہو، کیونکہ جو حصہ ہوگا تو وہی مزاج ہوگا. دوسرا الگ پیدا کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے مزاج میں کچھ اختلاف آ جائے. آدم السلام کی پسلی لے کر پیدا کیا اما ہوا کو. من آیاتہ، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بن ریٹون میں ایک استاد کہ نکاح اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. دیکھو دو اجنبی ہیں، مرد عورت بالکل اجنبی ہیں، کبھی زندگی بھر بات نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، والدین رشتہ طے کر دیتے ہیں، خاندان بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. دو بول بولے جاتے ایجاب اور قبول کے. اس کے بعد وہ مرد اور عورت زندگی بھر ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں اور دونوں خاندان، لڑکے کا خاندان لڑکی کی پیٹھ پر آ جاتا ہے اور لڑکی کا خاندان لڑکے کی پیٹھ پر آ جاتا ہے. ایک دم دو بول بولتے ہی سینکڑوں انسانوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. فرماتا ہے من آیاتی ہی، یہ میری نشانی ہے، ورنہ آپ یہ کر نہیں سکتے. کیا آپ چاہیں کہ پورا خاندان آپ کو چاہنے لگ جائے؟ اب کہیں وہ لڑکا جاتا ہے پورا خاندان لڑکی کو اس کے احترام کرتا ہے کہ یار یہ ہمارا داماد ہے. لڑکی کہیں جاتی ہے تو لڑکے کا پورا خاندان اس کے اکرام کرتا ہے کہ بھئی یہ ہماری بیٹی ہے. یہ دلوں کو کیسے تبدیل کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں بتایا کہ یہ جو صحابہ اکرام تھے انصاری لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ 100 سال تک جنگ لڑتے رہے، اتنی پرانی دشمنیاں، لیکن پیغمبر صاحب خدمت میں آئے تو ایسے شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے. انصار اور مہاجر جن کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی مکہ والوں کے ساتھ، وہ آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے. اللہ فرماتے میں نے، اللہ کی ذات نے ان کے دلوں کے اندر
اندر محبت پیدا کر دی تو یہاں پر بھی نکاح کو اپنی نشانی قرار دیا. من آیاتی ہی، یہ میری نشانی ہے کہ جو ہی دو بول بولے جاتے ہیں آپس میں محبتیں اور مودتیں اور رفاقتیں پیدا ہو جاتی ہے. من آیاتی ہی، یہ میری نشانی ہے. ان خلق من انفسکم ازواجا، کہ تم میں سے تمہاری عورتوں کو اور تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا. آگے مقصد کو بیان کیا، لتسکنوا الیہا، یہ مقاصد نکاح بیان ہو رہا ہے. لتسکنوا الیہا، تم سکون حاصل کرو، اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. سکون گھر میں ملتا ہے، باہر نہیں ملتا. محلے والے محلوں سے نہیں ملتا، مارکیٹوں سے نہیں ملتا. یہ بے سکونی کی جگہ ہے. سکون کی جگہ انسان کا اپنا گھر ہے. یہ تسکنوا الیہا. اگر آپ کو گھر میں سکون نہیں مل رہا، اپنی خرابی تلاش کریں. ایسا تو نہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہے. ایک آدمی کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے تو حکماء اور اطباء کہتے ہیں جناب علاج کریں. صفرا بڑھ گیا ہے آپ کے جسم میں، زبان کڑوی ہو گئی، میٹھی کڑوا چکھ رہی ہے. قرآن کہتے ہیں لتسکنوا الیہا، تمہیں تمہاری بیویوں سے سکون ملنا چاہیے. اگر آپ کو سکون نہیں مل رہا، آپ اپنی فکر کریں. آپ کے اخلاق میں کوئی خرابی ہے، آپ میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی بیوی سے سکون نہیں مل رہا، جبکہ قرآن کہتے ہیں لتسکنوا الیہا. آپ جب دور کر لیں گے تو آپ کو وہیں گھر میں سکون ملے گا. تسکنوا الیہا. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے تیرا گھر وسیع ہو جائے. یہ کیوں فرمایا گھر وسیع ہو جائے؟ کہ تیرا دل گھر میں لگنا چاہیے. گھر سکون کی جگہ ہے، گھر حفاظت کی جگہ ہے، گھر اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہے. یاد رکھیں، یہ اپنا گھر ہے یا اللہ کا گھر ہے. مارکیٹ اور بازار نہیں ہے. اس کو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شر بقاع الارض اسواقها، سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. تو خدا کا گھر ہے یا تیرا اپنا گھر ہے. اس لیے پیغمبر اسلام جب اپنے گھر میں رات کو سوتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی آوانا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ٹھکانہ دیا. میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں. لتسکنوا الیہا، کیونکہ وہاں سکون کا سبب موجود ہے، اہلیہ موجود. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تم میں محبت اور رحمت رکھ دی. یہ بڑی عجیب بات ہے، لفظ مودہ استعمال کیا. مودہ کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے محبت کرنا، اوپر اوپر سے محبت نہیں کرنا. اس لیے مودہ یہ اللہ تعالی نے اپنا ودود رکھا ہے کہ میں ایسے نہیں محبت کرتا. جب کس سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس کو اپنے محبت کے جال سے نکلنے نہیں دیتا. یاد رکھو. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، شاہ حکیم مقتدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار کسی طرح ان کے دائرہ محبت میں گھس جاؤ پھر تمہیں نکلنے ہی نہیں دیں. ودود کا ود کہتے ہیں دل کی گہرائی کی محبت کو، دل کے نہا خانے میں جو محبت ہوتی ہے. آپ نے متنبی کا پہلا شعر پڑھا ہوگا، مجھے یہ شعر بہت پسند ہے. عز اللہ آواز حول قلب لتائی وهو احبت منہ فی صدائی. اے ملامت کرنے والو، تمہاری ملامت میرے دل کے باہر پھرتی رہتی ہے اور محبوب کی محبت میرے دل کے نہا خانے میں ہے، وہاں تمہاری ملامت پہنچتی نہیں ہے. یہی فرمان لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. جب کو اللہ کا پیارا ہو جاتا، اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو جاتا ہے، پھر پوری دنیا ملامت کرتی پھرے، اس کو کوئی ملامت اثر نہیں کرتی، کیونکہ ملامت اس مقام تک پہنچتی ہی نہیں ہے جہاں محبوب کو رکھا ہوا ہے. فرمایا اس وقت بھی اپنی عطا بند نہیں کرتے جب کو خطا کر رہا ہے. اس کا نام رحمت ہے کہ خطاؤں کو نہیں دیکھتے، اپنی عطا جاری رکھتے ہیں. تو یہاں جو رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے میاں بیوی کے تعلق میں اس لیے استعمال کیا، ایک دوسرے کی غلطیوں سے صرف نظر کرو. غلطی ہو بھی جائے معاف کر دو. بیوی اگر مرد کی غلطی دیکھتی ہے تو معاف کر دو. یہ نہیں ہے کہ روس کے بعد چھوٹی سی بات پر روس کے گھر میں جا کر بیٹھ جائے. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. مرد ہے تھوڑی سی عورت کی غلطی دیکھتا ہے تشدد پر اتر آتا ہے، میرے مزاج پر تو ایسا نہیں کیا ہے. بھائی عورت کا اپنا مزاج ہے، مرد کا اپنا مزاج ہے.
اللہ نے اس کو آدھی عقل دی. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی شکایت لے کر آیا, اپنی بیوی کی شکایت کے بولتی بہت ہے, بہت باتیں سناتی, جب میں گھر جاتا ہوں تو بہت باتیں سناتی. سائنسدانوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی, میں نے کچھ عرصہ کافی سال پہلے پڑھی. سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ ہر مرد عورت کو روزانہ 2000 الفاظ بولنے ہوتے ہیں, وہ نہ بولیں تو ان کو چین نہیں آتا. جس طرح روٹی کھانے کی ایک مقدار ہے, پینے کی ایک مقدار ہے, وہ نہ پیئیں نہ کھائیں تو ہماری بھوک نہیں ختم ہوگی, پیاس ختم نہیں ہوگی, اس طرح بولنے کی بھی ایک مقدار ہے. آدمی کو اگر تنہائی میں قید کر دیا جائے, وہ کتنی بھی خوشنما جگہ ہو, اس کا دل نہیں لگے گا, کیونکہ بولنے والا کوئی نہیں ہے, اس کو بولنا ہے. جیلوں میں بھی لوگ کوئی ایسی ترتیب کرتے کہ آپس میں بولتے رہیں, اگر اکیلے بھی بند ہے تو زور زور سے آوازیں لگا کر بولیں گے, ان کو الفاظ نکالنے ہیں. یہ ایک طبیعی چیز ہے, طبیعت ہے, اللہ نے بنائی. اب مرد تو مارکیٹ میں اپنے الفاظ بول آتا ہے سارے, اپنی میگزین خالی کر لیتا ہے, اپنی کلاشنکوف کی جو میگزین ہے مارکیٹ میں خالی کر لیتا ہے. اب عورت تو گھر میں بیٹھی ہے, اس نے تو ابھی خالی نہیں کی, اس کی میگزین بھری ہوئی ہے. جب مرد آتا ہے تو پھر وہ بولتی ہے, پھر کہتے ہیں بولتی بہت ہے. بھائی تم بھی بہت بولتے ہو, لیکن تم باہر بولا, اگر تم بھی گھر میں بیٹھے رہتے. اور یہ تجربہ کب ہوا؟ کورونا کے دنوں میں. کورونا کے دنوں میں بہت سی ماں بہنوں نے کہا کہ ہمارے مرد تو ایسے لگتے جیسے بولتے نہیں ہیں, لیکن جب سے گھر میں بند ہوئے تو ہم سے زیادہ بولتے, کیونکہ باہر بولنے کا موقع نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا, میری بیوی بولتی بہت ہے, بس گھر جاؤں تو وہ باتیں سناتے. تو جب آیا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے مکان کے باہر, تو اندر حضرت کی اہلیہ بھی بول رہی تھی, وہ ایسے کیا ایسے کیا. شکایت بہت ہوتی ہے کہ طبیعت میں شکوہ ہے, اور یہ شکوہ بھی ناز کی وجہ سے ہے. تھانوی فرماتے ہیں عورت کو ناز کا حق اللہ نے اس کے اندر ناز رکھا ہے. مرد میں ناز نہیں ہوتا, عورت میں ناز نہیں ہوتا. ناز کی وجہ سے شکوہ, جس کو ناز ہوتا ہے وہ شکوہ کرے گا, چھوٹی سی بات پر بھی شکوہ کرے گا. تو نے دیکھا کہ امیر المومنین تو خود مبتلا ہے, تو میں کیا شکایت کروں, تو فوراً واپس ہو گیا بغیر شکایت. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تھے کہ جن کو الہامات بہت ہوتے تھے, کشف. آپ نے خود فرمایا پیغمبر سلام نے ہر نبی کے ساتھ ایک محدث ہوتا ہے, میری امت میں کوئی ہے تو عمر ہے, یتکلم الحق علی لسانی, حق ان کی زبان پر بولتا ہے. آپ کو فوراً ادراک ہوا کہ باہر سائل آیا ہے, فوراً باہر گئے. تو دیکھا آدمی واپس جب فرمایا آواز ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ, کیسے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت بس ہی ویسی بات پھر رہا تھا. کہنے نہیں شکایت لے کر آئے. کہا بیوی کی شکایت لے تھے, لیکن آپ تو خود مبتلا ہیں, میں آپ کو کیا شکایت کروں. پھر آپ نے سمجھایا اگر یہ ناقص العقل نہ ہوتی, ہر کام کے ہم سے پیسے لیتی, 8-9 کام گھر میں کرتی, پھر بھی ہم کہتے ہم کام کرتے ہیں. ہمارے بچوں کو سنبھالتی, ہماری روٹی پکاتی ہے, صفائی کرتی ہے, کپڑے دھوتی ہے, دھوبن بھی ہے, برچن بھی ہے, بھنگن بھی ہے, دائی بھی ہے, بچے بھی پیدا کرتی ہے, پہرے دار بھی ہے, گھر کے سامان کا خیال بھی کرتی ہے, وغیرہ وغیرہ. عمر رضی اللہ عنہ اور 10 ڈیوٹیاں اس کی شمار کر دی. انہوں نے کہا حضرت میری بیوی بھی یہی کرتی ہے, فرمایا جاؤ اس کی قدر کرو, نہ قدری نہ کرو. یہ شان رحمت کہلاتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مزدور تھا, وہ گھر میں کبھی گوشت نہیں پکا تھا, شادی کر کے بیوی بھی ایسی تھی جس نے گھر میں کبھی گوشت نہیں کھایا, سبزی دال کھا لیتے تھے یا چٹنی کوٹ کر کھا لیتے تھے. وہ بھی اس نے کہا ایک دن اس کا دل چاہا میں گوشت کھاؤں, تو وہ گیا بازار سے گوشت لا کر اپنی بیوی کو دیا کہ اس کو پکاؤ, شام کو میں مزدوری کر کے آؤں گا, گوشت کھاؤں گا. اب اس بیچاری کو گوشت پکانا نہیں آتا. اب جو گوشت پکایا تو اس میں نمک زیادہ کر دیا, اور آپ کو پتا ہے گوشت میں نمک ہو جائے تو زہر بن جاتا, زہر بن جاتا. بنوری ٹاؤن کے زمانے میں ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا, خود پکانے کی کوشش کی. جیسے محرم 10 محرم اگر چھٹی روزہ رکھا بھی اپنا گوشت خود پکائیں گے, تو زہر بن گیا, زہر ایک لقمہ نہیں لے سکتے. تو شام کو آیا, اس نے جو ہی پہلا لقمہ منہ میں رکھا تو
بالکل زہر تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس کا دل چاہا کہ لاٹھی لے کر میں اس کو ماروں۔ جب یہ سوچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی ایک تو نہ اس کے گھر میں اس نے کبھی گوشت دیکھا، نہ میرے گھر میں کبھی اس نے گوشت دیکھا، جب سے شادی ہوئی اس کو پکانا تو آتا نہیں، اگر میری بیٹی ہوتی اور میں باپ ہوتا اس بیٹی کا اور میری بیٹی یہ غلطی کرتی تو میں اپنے داماد سے یہی کہتا نا کہ میری بیٹی کو معاف کر دے، یہ بھی کسی کی بیٹی میرے گھر میں ہے تو کیا ہے تو کسی کی بیٹی، دل کی دل میں رکھ معاف کر دے، کچھ نہیں کہا، بس اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا، تو تھانوی لکھتے ہیں کہ ملمت واقعہ لکھ رہے ہیں، کچھ دن کے بعد وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں پھر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا یار تمہارے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ تو اتنا اونچا مقام پا جائے، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے کہا مرتے ہی اللہ کے دربار میں مجھے پیش کیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ نیکی ویکی تو تیرے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں تجھے بخشوں، لیکن تو بندہ ہو کر میری بندی کو تو نے نمک کا قصہ معاف کیا ہے، تو میں اللہ ہو کر تجھے معاف نہیں کر سکتا، جا تجھے معاف کر۔ لیکن نمک کی معافی کی وجہ سے آپ اس سے اندازہ کریں ہزاروں غلطیاں گھر میں ہوتی ہیں۔ مودتم والرحمہ، رحمت کا لفظ استعمال کیا قرآن نے۔ آج ہمارے گھروں میں بے سکونی کی وجہ یہ ہے، نہ عورت مرد کا حق ادا کرتی ہے، نہ مرد عورت کرتی ہے، ہر ایک کو اپنا حق چاہیے۔ یہ دنیا میں فساد یہی ہے، جلوس نکال رہے ہیں میرا حق دو میرا حق دو، ڈاکٹر جلوس نکال رہا ہے میرا حق دو، اس پر جو مریضوں کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، مریض مر رہے ہیں پرواہ نہیں ہے، احتجاجات ہو رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کا حق ادا کرو جو تمہارے ذمے، اور اپنا حق خدا سے مانگو، یہ مومن کا مزاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانی ہے، جعل بینکم مودۃ ورحمہ، یہ رشتہ محبت ہے، یہ رابطے کا رشتہ ہے، ضابطے کا نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور حضرت تھانوی نے بڑی اہم ایک بات لکھی ہے، جس آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے اس کے لیے تقوی کا حصول آسان نہیں، اور جو تقوی حاصل نہیں کر سکتا وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ گھر میں تعلق اچھا ہونا تقوی کی بنیاد ہے، یہاں تقوی شروع ہو۔ آپ بہت نمازی ہیں، حاجی ہیں، تہجد گزار ہیں، بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بیوی آپ کے خلاف شکایت رکھتی ہے تو قیامت کے دن آپ کو کیسے جانے دے گی؟ مجھے بتائیں کیسے جانے دے گی؟ یہ خواب شائع ہوا تھا، اس کے بعد ایک بڑا افسر تھا، اس نے خواب دیکھا، اس نے کہیں خواب پڑھا تھا کہ کسی نے خواب دیکھا کہ بہت نیک تھا، تہجد گزار سب کچھ ہے، لیکن نہ بیوی نہ بچے، کسی کی فکر نہیں۔ تو قیامت کا منظر قائم ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھی ٹھیک ہے تم نے بہت نیکیاں کی ہیں، اس کو جنت بھیج دو۔ تو بیوی نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، اللہ خود تو نیکیاں کرتا تھا، ہمیں کبھی اس نے اس طرف لگایا نہیں، ہماری کبھی خیال نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں بھیج۔ لَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت اور رحمت کا رشتہ رکھا ہے، معافی، ایک دوسرے کو معاف کرو اور محبت کا تعلق کرو۔ ضابطہ نہیں چلاؤ، قانون نہیں چلے گا، رابطہ چلے گا۔ اور جس طرح نسبی رشتوں کی عزت احترام ہے، سسرالی رشتوں کا بھی وہی عزت احترام ہے، یاد رکھو۔ جس طرح اگر آپ کا باپ آپ کا باپ ہے، آپ کا سسر بھی آپ کا باپ ہے، یاد رکھو۔ آپ کو یہ اکرام کرنا ہوگا، یہ اللہ تعالی نے دونوں کو برابر بیان کیا ہے، جالو نسب و مسہرہ، یعنی کہ سسرالی رشتوں کے پیچھے ڈالو، اپنوں کو آگے ڈالو، ایسا نہیں ہے، دونوں کو ایک رکھو۔ بس میرے دوستو، یہ چند باتیں ہیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، اور گھر والوں کو آپ کا خیال رکھنا ہے۔ میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے عورتوں کے لیے تو جنت بہت آسان ہے،
حدیث شریف میں آتا ہے جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، فرمایا وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ مرد کے لیے تو بہت معاملہ ہے، مرد کے لیے اتنے آسان نہیں ہے، عورت کے لیے بہت آسان ہے۔ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی مرضی پر زندگی بسر کرے، وہ ناراض نہ کرے۔ اور مرد کا کیا حال ہے؟ محبت کرے، دل کی گہرائی سے محبت کرے، اس میں کسی اور کو جگہ نہ دے، کسی اور کو جگہ نہ دے، جائز محبت کو رکھے دل میں، کیونکہ اللہ کی محبت کے محل ہے۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین۔ نکاح